امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر بندوقوں کے بھی حقوق ہیں۔ نہ صرف بندوقوں کے حقوق ہیں بلکہ ان کا تحفظ بھی یقینی بنایا جاتا ہے، لیکن بچوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن گن شوٹنگ کے واقعات پیش آتے ہیں جن میں معصوم بچے مارے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کا تازہ ترین واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا، جہاں پہ ایک 18 سالہ نوجوان جس کا نام سلواڈور راموس بتایا جاتا ہے، اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 19 بچوں سمیت 21 افراد قتل ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو گن لابی ہے، ہتھیار بنانے والی جو لابی ہے، بالخصوص بندوقیں اور پستول بنانے والی، وہ لابی اتنی طاقتور اور مضبوط کیوں ہے کہ امریکہ کا صدر بھی خود کو اس لابی کے سامنے لاچار اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ امریکہ میں آئے دن گن شوٹنگ کے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے قانون سازی کیوں نہیں ہو پاتی؟ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ میں گن شوٹنگ کے واقعات میں سالانہ کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں MBG Speaks۔ جس طرح 25 مئی 2022 کو یعنی چند روز پہلے امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک پرائمری اسکول میں گن شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح کا ایک ثانیہ آج سے 56 سال قبل بالکل اسی طرح کا واقعہ، اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ اسی امریکی ریاست ٹیکساس میں پیش آیا۔ یہ بات ہے 1 اگست 1966 کی، جب ایک شخص جس کا نام چارلز وٹمن بتایا جاتا ہے، وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ٹاور پہ چڑھ گیا اور وہاں سے اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ جو وحشت ناک عمل ہے یہ لگ بھگ 96 منٹ جاری رہا۔ وہ شخص اندھا دھند گولیاں برساتا رہا اور جب اسے مار گرایا گیا تو پتہ چلا کہ 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ جو 14 افراد مارے گئے ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کی کوکھ میں ہی اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے 1966 کا، یہ اپنے دور کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا جو واقعہ ہے، جو اس طرح کا ثانیہ ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کم ہی پیش آیا کرتے تھے۔ اور اس واقعے کی موجودہ واقعہ سے اتنی مماثلت ہے کہ جس طرح یہ جو موجودہ حملہ آور ہے جس کا نام سلواڈور راموس بتایا گیا ہے، اس نے آنے سے پہلے گھر میں اپنی دادی پہ گولی چلائی اور وہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ تو یہ جو چارلز وٹمن ہے، اس نے بھی پہلے اپنی بیوی اور ماں کو مارا اور پھر یونیورسٹی آف ٹیکساس میں آ کے ٹاور پہ چڑھ کے جو ہے اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اب امریکہ میں معمول بن چکے ہیں، اور پے در پہ اتنے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں کہ ان کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا 1966 کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1966 سے اب تک کچھ بھی نہیں بدلا اور سب کچھ ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور امریکہ میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پہ 14 نومبر 2012 کو سینڈی ہوک ایلیمنٹری اسکول ہے ٹیکساس کا، وہاں پہ ایڈم لینزا نامی ایک 20 سالہ لڑکے نے اچانک اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 اساتذہ سمیت 26 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس میں سے 20 کمسن بچے تھے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، جنہیں ماؤں نے تیار کر کے حصول علم کی خاطر بھیجا تھا۔ میدان جنگ میں نہیں بھیجا تھا، لیکن ان کی اسکول سے جو ہے وہ لاشیں واپس گئی۔ اسکول سے نہیں، امریکہ میں اس طرح کے جو گن شوٹنگ کے واقعات ہیں وہ چرچ میں بھی ہوتے ہیں، وہ نائٹ کلبز بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح کے واقعات سے محفوظ نہیں ہیں، اور دیگر جو جگہیں ہیں پبلک پلیسز ہیں وہ بھی اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ محسوس نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ 19 مئی 2018 کو ہیوسٹن کے نزدیک اسکول ہے سانتا فے ہائی اسکول، اس اسکول میں دمیتریوس نامی ایک حملہ آور نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی طالبہ سبیکا عزیز سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔
اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ واقعات صرف اسکولوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ جو دیگر پبلک پلیسز ہیں وہاں بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ 5 نومبر 2017 کو ٹیکسس میں ہی پیٹر کیلی نامی ایک حملہ آور جو ہے اس نے چرچ میں فائرنگ کر دی اور اندھا دھند فائرنگ کر کے اس نے موقع پر ہی 25 افراد کو مار ڈالا. کچھ ایک دو واقعات اور میں بتاتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کے جو گن شوٹنگ کے واقعات ہیں وہ اتنے تواتر اور تسلسل کے ساتھ امریکہ میں پیش آتے ہیں کہ ان کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. 12 جون 2016 کو ایک افغان یاد جو نوجوان ہے عمر متین جس کا نام ہے اس نے فلوریڈا کے نائٹ کلب میں فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 49 افراد مارے گئے. 1 اکتوبر 2017 کو لاس ویگاس جو فیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا مشہور ہے وہاں پہ ایک 64 سالہ جو شخص ہے جس کا نام سٹیون ہیڈک ہے وہ عمارت کی 32ویں منزل پر چڑھ گیا اور وہاں سے اس نے ان لوگوں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی جو کنسلٹ کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ جو اندھا دھند فائرنگ ہوئی گن شوٹنگ کا یہ جو واقعہ ہے اس کے نتیجے میں 58 افراد ہلاک ہو گئے. 2 دسمبر 2015 کو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک پاکستانی نژاد جو جوڑا ہے جو ذہنی مسائل کا شکار تھا نفسیاتی مسائل کا جو ہے وہ شکار تھا بعد میں پتہ چلا. اس پاکستانی جوڑے کا نام جو ہے وہ رضوان فاروق اور ان کی اہلیہ جو ہے تاشفین ملک. ان دونوں میاں بیوی نے 2 دسمبر 2015 کو کیلیفورنیا میں سوشل سروس سینٹر میں اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 14 افراد مارے گئے. امریکہ میں کتنے واقعات پیش آتے ہیں اس طرح کے جو گن وائلنس کے ہیں آپ یہ اعداد و شمار سنیں گے تو حیران اور پریشان رہ جائیں گے. ایک امریکی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے گن وائلنس آرکائیو. آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ سارے جو اعداد و شمار ہیں اس حوالے سے ان کا ڈیٹا رکھتی ہے اور اس کو انالائز کرتی ہے اور وہ اس کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے. تو گن وائلنس آرکائیو کے مطابق امریکہ میں اوسطاً یومیہ 2 واقعات پیش آتے ہیں گن شاٹ کے اور یہ 2 واقعات جو اوسطاً میں بتا رہا ہوں یہ وہ ایسے بڑے واقعات ہیں جس میں سے کم از کم 4 افراد مارے جاتے ہیں. جو چھوٹے موٹے جو واقعات ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے لیکن جو بڑے واقعات ہیں وہ روزانہ 2 واقعات جو ہیں وہ اوسطاً امریکہ میں پیش آتے ہیں. اور اگر آپ گن وائلنس آرکائیو کی رپورٹس دیکھیں تو 2020 میں امریکہ میں گن شاٹ کے 610 واقعات پیش آئے. 2021 میں یہ تعداد تھوڑی سی اور بڑھ گئی اور 692 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. اور جو موجودہ سال ہے 2022 جو ابھی 6 ماہ بھی جس کے نہیں ہوئے تو اب تک 213 واقعات گن شاٹ کے پیش آ چکے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ امریکی عوام کے لیے امریکی لوگوں کے لیے کتنا گھمبیر ہے. اگر آپ ہلاکتوں کی تعداد کی بات کریں تو یہ اعداد و شمار اور زیادہ حیران پریشان اور دنگ کر دینے والے ہیں. مثال کے طور پہ 1968 سے 2017 کے درمیان جو امریکی گن وائلنس کے دوران مارے گئے جو اس طرح کے واقعات میں جو امریکی ہلاک ہوئے ان کی تعداد 15 لاکھ بتائی جاتی ہے. 1.5 ملین جو ہے ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور امریکہ کی جو 1775 میں جنگ آزادی سی اس سے لے کے اب تک امریکہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اور اس میں جتنے بھی امریکی فوجی مارے گئے ہیں یا سویلینز اس میں ہلاک ہوئے ہیں امریکنز تو ان کی مجموعی تعداد بھی اس تعداد سے کم ہے جو گن وائلنس کے نتیجے میں گن شوٹنگ کے نتیجے میں جو امریکن جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. صرف 2020 کی اگر آپ بات کریں تو 45,000 امریکی بندوق کی جو گولی ہے اس کا نشانہ بنے ہیں. اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہلاکتیں ہو رہی ہیں گن شوٹنگ کے نتیجے میں تو اس پہ کیا جو وہاں کے تھنک ٹینک ہیں انہوں نے کیا سوچا نہیں ہے, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, کیا انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کی جو بڑی آبویس ریزن ہے وہ ہے امریکہ کا گن کلچر. وہاں پہ
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گنز کیری کرتے ہیں. فائر آرمز رکھنے کی جو شرح ہے امریکہ میں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور پیو ریسرچ سینٹر جو ہے امریکہ کا اس کے مطابق ہر 4 میں سے 1 امریکی شہری ایسے گھر میں رہتا ہے جہاں پہ بندوقیں موجود ہیں, جہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے. اور امریکہ میں بندوق لینا, خریدنا, حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں اور بچے کے لیے کوئی کھلونا پسٹل لے آتے ہیں, بچے کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹوائے لے آتے ہیں. تو اتنا ہی آسان ہے امریکہ میں کوئی بھی فائر آرمز خریدنا, کوئی بندوق, کوئی پسٹل, کوئی رائفل جو ہے وہ خریدنا. اگرچہ کچھ امریکی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ قوانین کو سخت بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نیو یارک کی بات کریں تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر ایون کسی کو ٹریفک وائلیشن کا, ٹریفک رولز کی وائلیشن کا کوئی چالان, کوئی ٹکٹ ایشو ہوا ہے کسی شخص کو, تو اسے بھی جو بندوق ہے وہ خریدنے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن جو دیگر امریکہ کی ریاستیں ہیں, بیشتر جو امریکہ کی ریاستیں ہیں, وہاں پہ 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے. یعنی آپ کوئی بندوق خریدنا چاہ رہے ہیں تو 72 گھنٹے لیے جائیں گے, اور 72 گھنٹے کے دوران آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو چیک کیا جائے گا, آپ کے ماضی کو کھنگالا جائے گا کہ آپ کی کوئی ہسٹری جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اسلحہ جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کیا جائے گا. لیکن اگر ہم ٹیکسس کی بات کریں تو وہاں پہ جو شوز ہوتے ہیں ویپنز کے حوالے سے, اسلحہ کے حوالے سے, گنز کے جو ہیں وہ شوز ہوتے ہیں, اور جب شوز ہوتے ہیں تو ان شوز کے دوران یہ 72 گھنٹے والی جو شرط ہے یہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. یعنی 72 گھنٹے لیے تو جاتے ہیں, 72 گھنٹے میں آپ کی ہسٹری کھنگالی تو جاتی ہے, لیکن جب آپ دکان سے کوئی اسلحہ خریدتے ہیں کسی ایجنٹ سے تو وہ 72 گھنٹے کے بعد جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ اسلحہ آپ کو دیتا ہے. لیکن جب کسی آپ شو سے یہ اسلحہ خریدتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ وہ بندوق مل جاتی ہے, اور اس کے بعد 72 گھنٹے میں وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے. اور جب ایک دفعہ آپ کو کوئی بھی ویپن مل جاتا ہے, کوئی ہتھیار آپ خرید لیتے ہیں, آپ کی تحویل میں آ جاتا ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ سے واپس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہوتا ہے کہ جی پیسے واپس نہ دینے پڑیں, اور یہ جو چیز میں بیچ چکا ہوں, فروخت کر چکا ہوں, یہ اب واپس جو ہے وہ نہ لینی پڑے. تو کوئی اگر معاملے کو دبایا جا سکے, اگر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ رپورٹ نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ امریکی ریاستوں میں قوانین سخت ضرور بنائے گئے ہیں, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ نیو یارک میں آپ بندوق نہیں خرید سکتے, آپ ویپن نہیں لے سکتے, تو آپ 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے گاڑی نکالیں اور کسی نزدیکی ریاست میں جائیں اور وہاں سے بندوق لے کے واپس آ جائیں. تو عملاً یہ جو قوانین سخت بنائے گئے ہیں ریاستوں کی طرف سے, ان ریاستی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک کوئی فیڈرل لیجسلیشن اس حوالے سے نہیں کی جاتی, اور وفاق کی طرف سے جب تک اس حوالے سے کوئی سخت قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا, اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. امریکن جو پریزیڈنٹ اوباما ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو ہے امریکن پریزیڈنٹ تھے, ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ فائر آرمز پر پابندی کا قانون کانگریس سے منظور کروائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. بالخصوص جب 2012 میں سینڈی ہوک سکول میں گن شوٹنگ کا واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بچے مارے گئے, تو اس کے بعد اس عمل میں جو ہے وہ تیزی آئی, اور 2013 میں فائر آرمز پر پابندی کا بل جو ہے وہ کانگریس میں پیش کیا گیا, اور ڈیموکریٹس نے کوشش کی کہ یہ بل منظور ہو جائے اور اتنے سخت کر دیے جائیں قوانین, شرائط اتنی کڑی بنا دی جائیں کہ اسلحہ لینا اور خریدنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے. لیکن یہ بل کانگریس سے منظور نہیں ہو سکا, اور جب منظور نہیں ہو سکا تو امریکی صدر اوباما نے ایک جذباتی قسم کی تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یعنی NRA جو ہے وہ اس بل کے نامنظور ہونے کی ذمہ دار ہے. اور اب جب ٹیکسس کے ایک ایلیمنٹری سکول میں 19 بچے
اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے ہیں، تو اس پہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسی طرح کی لاچارگی اور اسی طرح کی بے بسی کا اظہار کیا ہے جس طرح کی لاچارگی اور بے بسی کا اظہار سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کیا تھا۔ انہوں نے ان حالاتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خدارا ہم کب گن لابی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ذرا سنیے امریکن صدر کیا کہہ رہے ہیں۔ As a nation we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. It's a time to turn this pain into action. سوال تو بنتا ہے کہ یہ جو امریکن گن لابی ہے یہ آخر کیا ہے، یہ اتنی مضبوط کیوں ہے کہ اس کی منشا اور مرضی کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو پاتی۔ پے در پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جن میں معصوم بچے مارے جاتے ہیں۔ جو امریکی قانون ساز ہیں وہ اس حوالے سے کڑتے ہیں، بچوں کے والدین جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، لیکن عملاً کچھ نہیں ہو پاتا اور کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں بن پاتا، کیونکہ جو امریکہ کی گن لابی ہے وہ اس قسم کا قانون جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیتی۔ یہ امریکن جو ہے گن لابی کیا ہے یہ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک امریکن نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے اوپن سیکرٹس۔ تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ حساب کتاب رکھتی ہے امریکہ میں کہ کون کون سی لابی جو ہے وہ کتنی طاقتور اور کتنی مضبوط ہے، کون کون سی لابی جو ہے امریکہ میں کہاں کہاں پیسہ لگاتی ہے، اور جب الیکشنز ہوتے ہیں تو انتخابی مہم کے لیے پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ اوپن سیکرٹس کی جو نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اگر آپ اس کی رپورٹس دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1998 سے 2020 تک یعنی 22 سال کے دوران گن لابی نے قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے براہ راست $171.9 ملین مختص کیے۔ صرف NRA یعنی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے اس مد میں $6.38 کروڑ جو ہیں وہ خرچ کیے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مدات ہیں جس کے ذریعے الیکشن مہم میں پیسے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ 10 سال کے دوران یہ جو امریکہ کی گن لابی ہے اس نے آؤٹ سائڈ سپینڈنگ کی مد میں $155 ملین خرچ کیے، اور جو صرف NRA ہے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن اس نے گزشتہ 20 سال کے دوران $140 ملین آؤٹ سائڈ سپینڈنگ کی مد میں جو ہے وہ خرچ کیے۔ جو امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کس قدر پیسہ جو ہے یہ لابی خرچ کرتی ہے اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھاتی ہے، یہ اعداد و شمار بھی جو ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پہ 2016 میں صرف NRA یعنی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جو گن لابی کا ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے، میجر کمپوننٹ ضرور ہے لیکن ایک کمپوننٹ ہے، تو صرف NRA نے 2016 میں جو الیکشن ہوا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر جو ریپبلکن امیدوار تھے ان کی انتخابی مہم پر $50 ملین خرچ کیے۔ اکتوبر 2016 کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو کمپین چل رہی تھی اور اس کمپین کے حوالے سے جو پیڈ اشتہارات چلائے جا رہے تھے، تو یہ جو اوپن سیکرٹس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق امریکی ریاست پینسلوینیا میں خاص طور پہ ان ریاستوں میں پیسہ خرچ کیا اس گن لابی نے جن کو سوئنگ ریاستیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو امریکی ریاست پینسلوینیا میں جو اشتہارات چل رہے تھے تو ہر 20 میں سے ایک اشتہار یہ جو گن لابی ہے اس کا فنڈڈ تھا۔ نارتھ کیرولائنا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ چلنے والے اشتہارات میں سے ہر 9 میں سے ایک اشتہار یہ جو لابی ہے گن لابی اس کی طرف سے جو ہے وہ فنڈ کیا گیا تھا۔ اگر ہم امریکی ریاست اوہایو کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے اشتہارات انتخابی مہم کے حوالے سے چلائے جا رہے تھے تو وہاں 8 میں سے ایک اشتہار گن لابی کی طرف سے جو ہے وہ فنڈڈ تھا۔ مجموعی طور پر 2016 کے انتخابات میں جو گن لابی نے
پیسے خرچ کیے وہ $100 ملین ہیں. پہلے جو میں نے بتائی تھی وہ $50 ملین وہ جو NRA ہے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن اس نے خرچ کیے, اور مجموعی طور پر گن لابی نے 2016 کے جو انتخابات تھے اس میں $100 ملین جو ہیں وہ خرچ کیے. اس وقت سکرین پر جو آپ فہرست ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں ان تمام سینیٹرز, امریکن سینیٹرز کے نام دیے گئے ہیں جن پر گن لابی نے پیسے خرچ کیے ہیں, جن کی انتخابی مہم چلائی ہے. اس میں ساری تفصیل دی گئی ہے, سینیٹرز کے نام موجود ہیں, کتنے پیسے جو گن لابی ہے اس نے انتخابی مہم میں خرچ کیے, اور اس کے حلقے میں, اس سینیٹر کے حلقے میں گن شوٹنگ کے واقعات کے نتیجے میں سالانہ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں, یہ ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. اور اب یہ تفصیل جو ہے وہ امریکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ, مختلف ویب سائٹس پہ, مختلف فورمز پہ شیئر ہو رہی ہے, آگاہی دی جا رہی ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آپ کے بچوں کا قاتل ہے, کون ان سانحات اور گن شوٹنگ کے ان واقعات کا ذمہ دار ہے, تو جان لیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اور آپ اگر انہیں اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رجوع کریں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ کانگریس میں گنز پر پابندی کا جو قانون ہے وہ منظور کریں. اور یہ مہم جو ہے اس وقت امریکہ میں بہت زور پکڑ رہی ہے, لیکن لگ نہیں رہا کہ اس حوالے سے کچھ ہوگا. امریکہ کی گن لابی کتنی مضبوط ہے اس کی بدماشی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ابھی 25 مئی کو چند دن پہلے ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا امریکی ریاست ٹیکسس کے ایلیمنٹری اسکول میں, اور اس میں بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور 28 مئی 2022 کو یعنی چند روز بعد ٹیکسس میں ہی امریکہ کی جو رائفل ایسوسی ایشن ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, سالانہ اجلاس. لوگوں نے اپیل کی ہے کہ ابھی تو ہمارے بچوں کے کفن میلے نہیں ہوئے, ابھی تو ہمارے بچوں کا جو دکھ ہے, درد ہے وہ تازہ ہے, ابھی تو ان کے زخم جو ہے وہ بھرے نہیں ہیں, اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ اسلحے کی نمائش کرنا چاہ رہے ہیں, اور سالانہ اجلاس جو ہے وہ رائفل ایسوسی ایشن کا ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس اجلاس کو آپ ملتوی کر دیں, لیکن ہیوسٹن کے جو گورنر ہیں انہوں نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس قدر یہ لابی جو ہے وہ مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ جو امریکہ میں جو یہ انڈسٹری ہے, یہ ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے فائر آرمز بنانے والی. امریکی ہر سال 20 لاکھ ہتھیار خریدتے ہیں. ہر معاشرے میں بیمار لوگ ہوتے ہیں, نفسیاتی مریضوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ ان کے ہاتھ میں بندوق تھما دیں گے اور بندوق حاصل کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا کہ اس وقت امریکہ میں ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر وہی ہوگا جو اس وقت امریکہ میں ہو رہا ہے. بندر کے ہاتھ میں جب آپ ماچس پکڑا دیتے ہیں, یا جب آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح تھما دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ اب خیر ہوگی تو بے وقوفی ہی اسے کہا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں, اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال اوری.